ایک آواز بھی باہر گئی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ جازم کے سرد لہجے پر وفا نے خوف سے آنکھیں میچ لی۔ وہ اپنی شدتوں سے اسے نڈھال کر رہا تھا۔ وفا کی بڑی بہن شفا اچانک بارات والے دن گھر سے بھاگ گئی تو مجبوری میں گھر والوں نے اسے غسل دلوا کر دلہن کا جوڑا پہنا دیا۔ دونوں بہنوں میں بہت فرق تھا۔ شفا کی رنگت سفید تو وفا سانولی تھی۔ میرے اتنے خوبصورت بیٹے کے نصیب میں یہ کالی ہی رہ گئی تھی۔ طلاق دو اسے۔ ساس کی بات پر وفا کا چہرہ پھیکا پڑ گیا، پر پہلی رات ہی جازم کو اس کے وجود سے اتنا سکون ملا کہ وہ اس سانولی لڑکی کو ہر رات دیوانوں کی طرح پیار کرتا۔ آپ پلیز میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ جازم کے جنونی انداز پر وفا رونے لگی۔ ایک تو تمہارے گھر والوں نے مجھے ڈی گریڈ کیا، لڑکی دوسری دکھائی، رخصت کسی اور کو کر دیا، اتنا گیا گزرا بھی نہیں تھا میں، اور تم یہاں رونے کے ناٹک کر کے میرے سامنے مظلوم بننے کی کوشش کر رہی ہو۔ سہنا تو تمہیں پڑے گا، جو کچھ تمہاری بہن نے کیا ہے اس کا خمیازہ تمہیں بھگتنا پڑے گا۔ جازم جیسے انگاروں پر لوٹ رہا تھا۔ آج تک کسی لڑکی کی جرات نہیں تھی کہ اسے ریجیکٹ کرتی، اور اس کی بہن جو بارات والے دن بھاگ گئی تھی، مجبوری میں وفا کا نکاح اس سے کر دیا گیا، جسے جازم جیسا شخص جو بلا کا حسن پرست تھا، اس سے شادی کرنا تو دور کی بات ہے، وہ اسے دیکھنا بھی پسند نہ کرتا۔ گھونگھٹ الٹتے ہی اس نے وفا کی سانولی رنگت کو تنقیدی نظروں سے دیکھا تھا۔ اوپر سے وہ اسے روتی ہوئی اور بھی زہر لگی تھی۔ دلہن کو ایک نظر دیکھنے کے بعد اس نے ایک جھٹکے سے اس کا گھونگھٹ واپس پلٹ دیا، کمرے سے باہر آ گیا۔ گھر میں مہمان جمع تھے، اس لیے اس نے آواز دھیمی ہی رکھی۔ آپ تو کہہ رہی تھی کہ دلہن بہت خوبصورت ہے، چاند کی پری، آسمان سے اتری ہوئی حور، لیکن میری ماں میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کرے گی، یہ میں نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ وہ انگاروں پر لوٹ رہا تھا۔ مریم بیگم گھبرا گئی۔ ارے بیٹا، دھوکہ میں نے نہیں بلکہ اس منحوس لڑکی کے گھر والوں نے کیا ہے۔ وہ اس کی خوبصورت بہن جسے میں نے تمہارے لیے پسند کیا تھا، بارات والے دن بھاگ گئی۔ اس کا باپ میرے سامنے ہاتھ جوڑ جوڑ کر رو رہا تھا۔ میں کیا کرتی؟ اپنی بھی عزت بچانی تھی اور ان کی بھی، اسی لیے اس کالی کو تمہارے لیے بیاہ کر لے آئی، صرف مہمانوں کے سامنے عزت رکھنے کے لیے۔ لیکن فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہوگا، چاہے تو اسے رکھو چاہے چھوڑ دو، اور ابھی مہمان جمع ہے، صبح بات ہوگی، ابھی جاؤ چپ چاپ کمرے میں، میری خاطر بیٹا۔ مریم بیگم نے اسے بہلا لیا تھا۔ وہ غصے سے کھولتا کمرے میں آیا، پھر اسے کھری کھری سنانے لگا، جو دلہن کا جوڑا پہن کر بڑی شان سے جازم شاہ کے کمرے میں بیٹھی تھی، وہ اس کی سانولی رنگت کو کسی بھی طرح قبول نہیں کر پا رہا تھا۔ تبھی جھڑک کر اسے بیڈ سے اٹھا لیا، کہنے لگا، یہ کس لیے بیڈ پر دلہن بن کر بیٹھی ہو؟ ایک تو دھوکے سے میری بیوی بن گئی، لگتا ہے تم لوگوں کے خاندان والوں نے کاروبار ہی یہی بنا رکھا ہوا ہے، دکھاتے کسی اور لڑکی کو ہیں، اور پھر جب رخصتی کا وقت آئے تو کسی اور لڑکی کا نکاح کر کے ساتھ رخصت کر دیتے ہیں۔ بتاؤ، یہ سب کرتے ہیں نا تمہارے ماں باپ؟ یہ الفاظ سن کر وہ معصوم سی لڑکی گھبرا چکی تھی۔ آنکھوں سے آنسو تواتر سے بہنے لگے تھے جب وہ کہنے لگا کہ تمہیں لگتا ہے تمہارے اس بدصورت سے چہرے کو دیکھ کر میں تمہارے ساتھ کسی بھی طرح کا وقت گزاروں گا؟ ابھی تو میرے بستر پر تم جہاں پر بیٹھی ہو، مجھے وہ جگہ بھی گندی لگنا شروع ہو گئی ہے، مجھے اپنے کمرے میں ہی گھٹن ہونا شروع ہو گئی ہے۔ اٹھو یہاں سے، جا کر اپنا حلیہ درست کرو، یہ بھول جاؤ کہ میں تم پر کسی بھی طرح کا کوئی حق جتانے والا ہوں، تم اس قابل ہی نہیں ہو کہ مجھے ڈیزرو کر سکو۔ جو کچھ جازم کے منہ میں آ رہا تھا وہ بولتا چلا جا رہا تھا۔ جازم شاہ حسن کا دل دادا تھا اور شفا کی تصویر دیکھ کر ہی اس پر فدا ہو چکا تھا۔ آنے والے وقت کا سوچ کر اس نے کئی راتیں کروٹ بدلتے ہوئے کاٹی تھی، اور کل رات اس کے اندر کا جنون اس قدر حاوی ہو چکا تھا کہ وہ سو ہی نہ پایا تھا، یہ سوچ سوچ کر کہ کل شفا یہاں پر اس کی باہوں میں ہوگی اور وہ اپنی بیوی کے ساتھ آج کی رات جنونی انداز میں گزارے گا۔ پھر اس کے کچھ دوست بھی ایسے تھے جنہوں نے اسے پہلے ہی پٹیاں پڑھانا شروع کر دی تھی کہ دیکھو بھیا، عورت کے سامنے اگر اپنی ناک اونچی کرنی ہے، اسے ہمیشہ اپنے سامنے دبا کر رکھنا ہے، تو پہلی رات اس پر بالکل بھی رحم مت کرنا۔ اگر رحم کرو گے یا اس کا رونا دھونا دیکھو گے تو وہ تمہیں یہ سمجھے گی کہ بھائی تم تو مردانہ صلاحیتوں پر پورا اترتے ہی نہیں۔
اس لیے اس پر ذرا بھی رحم نہ کرنا اور پورا اس کے ہوش اڑا کے رکھنا، تبھی تمہاری عزت بنے گی۔ شفا کا سوچ کر اس نے کیا کچھ کرنے کو سوچ رکھا تھا، لیکن اس لڑکی کو دیکھ کر تو اسے کسی طرح کی کوئی دلچسپی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ جب اسے دیکھ کر اپنے اندر کی مدہوشی ہی جگہ نہیں پا رہا تھا تو اس کے ساتھ کیا ہی کچھ کرتا۔ اس کی ڈانٹ سن کر وفا فوراً بیڈ سے اٹھی تھی۔ وہ اشارہ کر کے یہ کہنے لگا کہ ادھر جاؤ، ادھر واش روم ہے، لیکن تھوڑی دیر بعد وہ منہ ہاتھ دھو کر سادہ جوڑا پہنے ڈریسنگ روم سے باہر آئی تو اس کے جسم کی دلکشی دیکھنے کے لائق تھی۔ بلا کا بھرا جسم، فگر بھی کمال کا تھا، دبلی پتلی کمر سانولی رنگت میں جیسے عجیب سی کشش تھی، اور بال اتنے کالے لمبے سیاہ پشت پر بکھرے تھے جسے وہ ابھی کھول کر آئی تھی۔ ویسے تو اس نے دوپٹہ بھی لے رکھا تھا جو سر سے ڈھلکا جا رہا تھا، کالی سی آنکھوں میں خوف تھا۔ وہ بیڈ کے کنارے پر ٹک گئی۔ جازم جو شان بے نیازی سے موبائل چلا رہا تھا اسے مکمل نظر انداز کرتا ہوا، لیکن اس کے فطری جذبات امٹ کر آ رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد سہمی ہوئی وفا بیڈ کے کنارے پر لیٹ گئی۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی جب جازم نے بے دردی سے اسے اپنی طرف کھینچ لیا۔ اس نکاح کا فیصلہ صبح ہوگا، لیکن جو کچھ تمہارے گھر والوں اور تمہاری اس بد کردار بہن نے کیا ہے اس کا خمیازہ تو تمہیں ہی بھگتنا ہے۔ یہ کہتے ہی وہ اس پر اپنی شدتیں لٹانے لگا۔ وفا کی آنکھیں خوف سے پھٹ پڑی تھی۔ وہ ان سب کے لیے تیار نہیں تھی۔ ویسے بھی یہ سب اچانک ہوا تھا۔ کسی کے فرشتوں کو بھی خبر نہیں تھی کہ شفا اچانک عین برات والے دن گھر سے فرار ہو جائے گی۔ وہ دھمکیاں تو امی بابا کو کئی دنوں سے دے رہی تھی، لیکن یہ سب یہی سمجھتے رہے کہ یہ صرف دھمکیاں ہیں۔ لیکن اس نے جو کہا تھا وہ سچ کر دکھایا، اور اس کا کیا دھرا اب وفا کو بھگتنا پڑ رہا تھا۔ اس کے جسم سے ٹیسیں اٹھ رہی تھی۔ جازب کے دل و دماغ کو ایک سکون ملا تھا، جیسے نرم و گداز وجود مکمل نسوانی خوبصورتی لیے ہوئے تھا۔ وہ بار بار اپنے آنسو صاف کر رہی تھی، لیکن جازم سنگ دل بنا کروٹ بدل کر سو گیا۔ میں نے تو کسی کے ساتھ برا بھی نہیں کیا تھا، کبھی پھر میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ وہ دل ہی دل میں شکوہ کر رہی تھی۔ نیند کہاں آتی اسے؟ یہ پریشانی کھائی جا رہی تھی کہ نہ جانے صبح اس کے ساتھ کیا سلوک ہوگا۔ یہ شخص اور اس کے گھر والے شاید اسے دھکے دے کر اس گھر سے نکال دے۔ ایک سانولی لڑکی کو بھلا کون اپنی زندگی میں قبول کرتا ہے؟ وہ شدید احساس کمتری کا شکار ہو رہی تھی، لیکن وفا نہیں جانتی تھی کہ تقدیر کے فیصلے بھی نرالے ہوتے ہیں، کہیں نہ کہیں اس کی زندگی بدلنے والی تھی۔ او ہو بھائی، اس لڑکی کے گھر والے تو بڑے ہی دھوکے باز نکلے۔ ارے جب ہم رشتہ لے کر گئے تھے تبھی بتا دیتے کہ وہ لڑکی جو دکھنے میں اتنی حسین و جمیل حسن کی پری ہے وہ اتنی بد کردار ہوگی۔ اور ان کی ہوشیاری دیکھو کہ اپنی اس کالی کلوٹی لڑکی زبردستی ہمارے اتنے ہینڈسم بھائی کی بیوی بنا دی۔ ہمیں نہیں چاہیے بھائی کے کالے کالے بچے، ہم سب گورے ہیں، اور اگر جازب بھائی کے بچے کالے ہوئے تو امی آپ کی تو نسل ہی تبدیل ہو جائے گی۔ جویریہ جو جازم کی چھوٹی بہن تھی بڑے کھلے ڈھلے انداز میں اپنی رائے کا اظہار کر رہی تھی۔ جازم خاموشی سے صوفے پر بیٹھا تھا، جبکہ سارے گھر والوں نے پنچایت لگا رکھی تھی۔ یہ ولیمے کے دن کا منظر تھا۔ شام کو بہت بڑا ریسیپشن تھا۔ وفا کمرے میں سہمی ہوئی بیٹھی تھی۔ دوسرے دن کی دلہن بھلے ہی وہ من چاہی نہیں تھی، لیکن اس پر ٹوٹ کر روپ آیا تھا۔ اس کمرے میں موجود تھی، لیکن اس نے کمرے سے باہر قدم نہیں نکالا تھا۔ اس کی نند جویریہ کچھ دیر پہلے ہی تو کمرے میں آئی تھی۔ ایک نظر اس پر ڈالنے کے بعد کہنے لگی، باہر آنے کی زحمت مت کرنا، تم جیسی نحوست ماری کو دیکھ کر کہیں ہمارے خاندان والے ڈر نہ جائیں۔ ہم تو یہی سمجھ رہے تھے کہ شاید کچھ تو حسن ہوگا تم میں، لیکن میک اپ اترنے کے بعد تو تمہاری کالی سانولی رنگت مزید ہی باہر جھلکنا شروع ہو گئی ہے۔ مجھے تو سمجھ نہیں آتی، ایک بہن اتنی گوری چٹی اور دوسری کالی ہو کیسے سکتی ہے؟ تبھی اس کی ساس بھی وہیں پر آ چکی تھی۔ مریم بیگم کہنے لگی کہ ارے بھائی، دیکھا نہیں تھا؟ اس کی ماں تو بڑی گوری چٹی تھی، لیکن باپ اسی کی طرح کالا کلوٹا تھا۔ ایک بیٹی ماں پر چلی گئی اور دوسری باپ پر۔ تبھی تو دیکھو اسے۔ دونوں ہی یہ جانتی تھی کہ میک اپ کے بغیر بھی وہ اچھی خاصی خوبصورت لگ رہی تھی، کافی دلکش لگ رہی تھی، اور اتنی بھی کالی کلوٹی نہیں تھی۔ بس اس کا رنگ سفید نہیں تھا، لیکن بے تحاشا کالا بھی نہیں تھا۔
مگر ان کے لیے وہ ذلت کا سامان بن چکی تھی۔ سانولی رنگت میں عجیب سی کشش تھی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ تقدیر اس کی زندگی کا کیا فیصلہ کرنے والی ہے۔ تبھی جازم کے پاس وفا کے بابا کا فون آیا۔ بیٹا، ولیمے والے دن ہماری بے عزتی مت کرنا۔ اگر میری بیٹی کو واپس بھیجنا ہے تو بھیج دو، ولیمے سے پہلے ہی۔ اس باپ کے لہجے میں التجا تھی۔ کندھے تو پہلے ہی جھک گئے تھے، بیٹی نے ندامت کا داغ ہی ایسا لگایا تھا۔ جازم نے خاموشی سے فون کاٹ دیا۔ مریم بیگم نے اس کا کندھا ہلایا تھا۔ تم کیا سوچ رہی ہو جازم؟ اس کالی کلوٹی کو کیا ساری زندگی اپنے ساتھ رکھو گے؟ میرا چاند سا بیٹا ہے، تم فکر مت کرو، میں محض 1 مہینے کے اندر اندر تمہاری دوسری شادی کروا دوں گی۔ سب یہ سمجھ رہے تھے کہ وفا جیسی ساولی لڑکی کو تو جازم نے ہاتھ بھی نہیں لگایا ہوگا، جبکہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ اپنی جنون کی آگ ٹھنڈی کر کے ریلیکس بیٹھا ہوا ہے۔ تبھی تو اتنا پرسکون تھا۔ اس کی نظریں موبائل پر تھی۔ اچانک ہی رات کا منظر دماغ پر چھایا تو وفا کی سسکیاں یاد آئی، ساتھ ہی اس کے نرم گداز وجود کا لمس۔ تو بے اختیار اس کے لب مسکرانے لگے۔ جویریہ اور مریم بیگم اسے یوں مسکراتے دیکھ کر حیران رہ گئی تھی، جبکہ وہ خاموشی سے اٹھ کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ وہ بیٹھ کے کونے میں سمٹی بیٹھی تھی، سلکی دوپٹہ بار بار ریشمی بالوں سے پھسل رہا تھا۔ تبھی جازم کمرے میں آیا تو اسے سانس لینا بھی محال ہو گیا۔ وہ ایک انجانے خوف کا شکار تھی، جیسے ابھی جازم اس کے پاس آئے گا اور اس کا منہ تھپڑوں سے لال کر دے گا۔ آخر بہن کا کیا دھرا اسے ہی تو بھگتنا تھا، ورنہ اس جیسی ساولی لڑکی کو کون بہو یا بیوی کے روپ میں قبول کرتا۔ اس نے نظر اٹھا کر جازم کی طرف دیکھا بھی نہیں تھا۔ ابھی تک اس کی صورت بھی اپنی آنکھوں میں جذب نہیں کی تھی، حالانکہ وہ اس کا شوہر بن چکا تھا۔ کل رات سے وہ بھوکی تھی، صبح کا ناشتہ تک نہیں کیا تھا اور ابھی دوپہر کے 2 بج رہے تھے۔ وہ اس کے بہت قریب آ چکا تھا۔ وفا کا نازک دل کانپ رہا تھا۔ تبھی اچانک جازم نے اس سے پوچھا تھا، ناشتہ کیا تم نے؟ کالی سی آنکھوں میں حیرت تھی۔ اس نے نفی میں سر ہلایا تو جازم کہنے لگا، ناشتہ کر لو ٹھیک طرح سے، پھر رات کو تم نے اپنی جان بھی لگانی ہے۔ ویسے بھی تم بہت نازک ہو، ایک ہی قربت نے تمہیں نڈھال کر دیا۔ اس کا انداز معنی خیز تھا۔ وفا جی جان سے لرز گئی۔ اسے رات کا منظر یاد آیا تو آنکھوں کے آگے جھرجھری سی آ گئی۔ جازم نے اس پر ایک لمحے کے لیے بھی رحم نہیں کیا تھا۔ صبح وہ جب اٹھی تو اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کی کمر اس کے ساتھ ہو ہی نہ، پورا وجود سن محسوس ہو رہا تھا۔ اور اب ایک بار پھر جازم کی دھمکیاں اس کی جان لینے کے در پر تھی۔ ایک تو ویسے ہی بھوکی تھی، اوپر سے یہ سن کر اس کی آنکھوں کے آگے تو اندھیرا چھانے لگا۔ نظر اٹھا کر اس نے جازم کی طرف دیکھا، جس کی آنکھوں میں اسے اپنے لیے ذرا بھی رحم نہیں دکھائی دیا تھا۔ وہ کہنے لگا، ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ جیسے مجھے کچا ہی چبا جاؤ گی۔ وہ اس کی گہری بڑی بڑی آنکھوں میں اپنا عکس دیکھ رہا تھا۔ ایک عجیب سی دلکشی اسے اپنی جانب کھینچ رہی تھی۔ جب فوراً اپنی نظریں پھیر گیا، باہر جا کر اس نے ملازمہ کو کہا کہ کمرے میں ناشتہ لے کر جاؤ، تمہاری بیوی جی بھوکی ہیں۔ مریم بیگم تو سٹ پٹا کر اپنے بیٹے کو دیکھ رہی تھی۔ جب جازم نے اپنی ماں کی نظریں خود پر یوں مرکوز پائیں تو کہنے لگا کہ کیا ہو گیا موم، ایسے کیوں دیکھ رہی ہیں آپ؟ مریم بیگم کہنے لگی کہ یہ تمہیں کچھ زیادہ ہی اس کا احساس نہیں ہو رہا ہے؟ اس کالی کے لیے تم ناشتہ بھجوا رہے ہو؟ یہ سن کر جازم کہنے لگا، او کم آن موم، انسان میں انسانیت تو ہونی چاہیے نا۔ کل سے بھوکی ہے وہ، اسے کچھ ہو گیا تو نام ہم پر ہی آئے گا۔ مریم بیگم تو اسے گھور کر دیکھتی رہ گئی۔ پھر ملازمہ ناشتہ لے آئی تھی، شاید جازم نے ہی اسے کہا تھا۔ ایک طرف تو وہ سنگ دل بنا ہوا تھا، دوسری طرف اتنا رحم۔ وفا حیرت سے اس کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ کبھی وہ بیٹھے بیٹھے رونے لگ جاتی تو کبھی پریشان ہو جاتی کہ آخر اس کے آنے والی زندگی کا کیا ہوگا۔ شفا کی خوبصورتی کے آگے ہمیشہ ہی وہ پھیکی پڑی تھی۔ وہ تو سوچتی تھی کہ وہ چاہے جانے کے لائق نہیں۔ اس سانولی رنگت نے اس کی ساری خوبیوں پر پانی پھیر دیا تھا۔ شفا، جاؤ، جا کر کچن کے برتن دھو دو، صبح سے وہ بیچاری اکیلی کام میں لگی ہوئی ہے۔ امی نے اسے ناخنوں پر نیل پالش لگاتے ہوئے دیکھا تو غصے سے کہا تھا، اوہو امی، یہ میرے نازک ہاتھ برتن دھونے کے لیے نہیں بنے ہیں۔ وہ اپنے گورے چٹے ہاتھوں پر ریڈ کلر کی ناخن پالش لگا رہی تھی۔ خالی خوبصورتی کسی کام نہیں آتی،
کچھ گن بھی ہونے چاہیے انسان کے اندر۔ امی وہ دور گیا، آج کل خوبصورتی ہر جگہ چلتی ہے، اگر انسان کے پاس حسن ہو تو وہ بڑے بڑے پہاڑ سر کر لیتا ہے۔ اس نے کچن سے باہر آتی وفا کو دیکھ کر طنز کیا تھا، جو اسے نظر انداز کرتی دوپٹے سے ہاتھ صاف کر کے لاؤنج پہ بیٹھ گئی تھی۔ 2-4 دن میں شفا کے رشتے والے آ رہے تھے، وہ صرف اپنے آپ کو نکھارنے میں لگی تھی، جبکہ وفا پورے گھر کو چمکانے میں۔ اگر وہ کام نہیں کرتی تو امی کو اس کی جگہ کام کرنا پڑتا۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے امی کے حصے کا سارا کام اپنے کندھوں پر لے رکھا تھا۔ لیکن شفا اسے دیکھ کر کہنے لگی کہ یہ تم نے لائٹ کلر کیوں پہن رکھے ہیں؟ بہت عجیب لگتی ہو۔ شفا کی بات پر اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا تھا۔ امی نے اسے گھور کر دیکھا۔ اتنی دفعہ سمجھایا ہے کہ بہن کو ایسے مت کہا کرو، سگی بہن ہے تمہاری، سوتیلی نہیں۔ لیکن شفا مسکرا کر کہنے لگی، ارے امی، میں تو مذاق کرتی ہوں، اسے سمجھاتی ہوں کہ اپنی تھوڑی پرسنالٹی کو ٹھیک کرے۔ اگر ایسے ہی سادہ اور بونگی بنی رہی تو کون کرے گا اس سے شادی؟ وفا شروع سے ہی خاموش طبیعت کی مالک تھی۔ گریجویشن کرنے کے ساتھ ساتھ اس نے دوسرے کورسز بھی کر رکھے تھے۔ کوکنگ کرنے کا تو اسے حد سے زیادہ شوق تھا۔ اتنے مزے مزے کے کھانے بناتی کہ گھر والے انگلیاں چاٹ کر رہ جاتے۔ خود شفا بھی اس کی کھانوں کی دیوانی تھی۔ پھر 2 دن بعد رشتہ آ گیا۔ یہ رشتہ خالص شفا کی پسند سے آ رہا تھا۔ وہ یونیورسٹی میں پڑھ رہی تھی، وہیں پر کسی امیر زادے نے اس کو پسند کر لیا، لیکن رشتے والوں کے جانے کے بعد ابو نے صاف انکار کر دیا۔ یہ لوگ خاندانی نہیں لگ رہے، عجیب سا برتاؤ کر رہے تھے جیسے حرام کا پیسہ ہو۔ دیکھا نہیں تم لوگوں نے کیسے لڑکے کی ماں بار بار اپنے سونے کے کنگن دکھا رہی تھی، اپنے برانڈڈ سوٹ دکھا دکھا کر ہم پر جتانے کی کوشش کر رہی تھی، جیسے پیسے تو صرف انہوں نے ہی دیکھے ہیں، ہم نے نہیں۔ ایسے بڑھ چڑھ کر اپنا پیسہ دکھانے والے لوگ مجھے شروع سے ہی زہر لگتے ہیں۔ اتنے بھی امیر نہیں ہیں جتنے بننے کی کوشش کر رہے تھے اور ہمیں نیچا دکھا رہے تھے۔ اگر اس گھر میں ہماری بیٹی کی شادی ہو گئی تو یہ لوگ ہماری بیٹی کو تانے دیتے رہیں گے، اور پھر اس طرح کے خاندان کو ہم باقی خاندان والوں سے کیسے تعارف کروائیں گے؟ ان کے سامنے بھی انہوں نے حرکت کی تو ہماری ناک کٹ کے رہ جائے گی۔ ابو کے الفاظ سن کر شفا فوراً بول پڑی تھی، کہنے لگی، نہیں ابو، ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ لڑکا بہت اچھا ہے، اس کی ایسی کوئی عادت نہیں۔ ہاں البتہ اس کی ماں اور بہنیں تھوڑی سی ایسی طبیعت کی ہیں، لیکن کوئی بات نہیں، مجھے ان سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ لیکن اس کے ابو فوراً کہنے لگے کہ سروکار ہے بیٹا، مکمل سروکار ہے۔ شوہر تو صبح سویرے گھر سے کام کے لیے نکل جاتا ہے اور رات گئے ہی گھر لوٹتا ہے۔ سارا دن تمہارا ان عورتوں کے ساتھ ہی گزرنا ہے۔ اور پھر یہ مت بھولو کہ صرف ہم نہیں بلکہ 2 خاندان آپس میں جڑتے ہیں، اور مجھے یہ لوگ بالکل بھی اچھے نہیں لگے۔ انہوں نے رشتے سے صاف انکار کر دیا، جبکہ شفا کا رو رو کر برا حال تھا۔ وہ ہر حال میں عمیر سے شادی کرنا چاہتی تھی، لیکن ابو کے غصے سے وہ دونوں بہنیں اچھی طرح واقف تھی، اس لیے امی نے اسے سمجھا بجھا کر خاموش کروا دیا تھا۔ پھر ایک دوسری جگہ سے رشتہ آیا، جازم شاہ کا، جو ایک بہت بڑے بزنس مین گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ وہ گلابی کپڑوں میں تیار رشتے والوں کے سامنے جا رہی تھی، جبکہ وفا اسے دیکھے جا رہی تھی۔ شفا نے غصے سے اسے دیکھا، کیا نظر لگانے کا ارادہ ہے؟ نہیں نہیں، میں تمہیں بھلا کیوں نظر لگاؤں گی؟ وفا نے محبت سے اسے کہا تھا، آج تم بہت اچھی لگ رہی ہو، اور پتہ ہے جو باہر لوگ آئے ہوئے ہیں وہ اتنے امیر گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، اگر تمہارا اس گھر میں رشتہ ہو گیا تو تم بہت خوش رہو گی۔ اگر اتنے ہی اچھے اور امیر لوگ ہیں تو تم چلی جاؤ میری جگہ، اس نے منہ بنا کر کہا تھا۔ لیکن وفا نہیں میں سر ہلاتی اپنی سانولی رنگت کو حسرت بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ پھر دل میں خیال آیا، اسے بھلا کون پسند کرے گا؟ وہ اس لائق نہیں، لیکن زبان سے کچھ نہیں کہہ سکتی تھی۔ شفا جیسے ان کے سامنے گئی تو لڑکے کی ماں خوش ہو کر کہنے لگی کہ ہمیں ایسی ہی خوبصورت لڑکی چاہیے تھی، یہ بالکل ہمارے بیٹے کے جوڑ کی ہے۔ شفا خاموشی سے بیٹھی رہی، جبکہ انہوں نے اسے پسند کر لیا تھا اور جلدی شادی کی تاریخ بھی رکھ دی، لیکن وہ دل ہی دل میں منصوبے بنا چکی تھی۔ وہ عمیر کے علاوہ کسی سے شادی کا خواب بھی نہیں دیکھ سکتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ عین بارات والے دن گھر والوں کو چکمہ دے کر وہ فرار ہو گئی۔ نہ صرف گھر سے بھاگ گئی بلکہ جو امی ابو نے اس کے لیے زیورات بنا کر رکھے ہوئے تھے وہ بھی ساتھ لے کر جا چکی تھی۔ عمیر کی محبت میں بالکل پاگل ہو گئی تھی، جس کا عذاب
وفا کو بھگتنا پڑ رہا تھا۔ گھر والوں نے جازم کو کہا تھا کہ تمہاری ہونے والی بیوی بہت حسین و جمیل ہے۔ اس نے شفا کی تصویر بھی دیکھی تھی، لیکن سامنے تو کوئی اور ہی لڑکی تھی، سانولی رنگت والی عام سی لڑکی۔ اسے دیکھ کر اتنا غصہ آیا کہ وہ اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکا اور سارے جذبات وفا پر انڈیل دیے۔ رو رو کر پہلے ہی برا حال تھا۔ رات کو ولیمے کی تقریب رکھی گئی تھی۔ وفا کے والدین تو کافی گھبرائے ہوئے تھے کہ نہ جانے ولیمے کا فنکشن ختم ہوتے ہی ان پر کوئی نیا عذاب نہ ٹوٹ پڑے۔ دونوں خاندان ایک دوسرے سے کھینچے کھینچے سے تھے۔ جب دلہن بنی اپنی بیٹی کو دیکھ کر اس کی ماں تو دیکھتی رہ گئی تھی۔ وفا شکل و صورت سے اتنی بھی معمولی نہیں تھی۔ تیار ہو کر سج دھج کر وہ کافی پیاری لگ رہی تھی، اور کہیں نہ کہیں جاذب کی نظریں اس کے سانولے حسن سے بھی ہٹ نہیں رہی تھی۔ جب وفا کے والدین فنکشن کے اختتام کے بعد ان کے پاس آئے تو انہیں کہنے لگے کہ بہن جی، اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم اپنی بیٹی کو اپنے ساتھ لے جائیں۔ اگر جازم بھی ہمارے ساتھ آئے تو ہمیں خوشی ہوگی۔ پھر یہ سن کر مریم صاحبہ تو پھٹ پڑی تھی، کہنے لگی کہ ہاں ہاں لے جاؤ، ہماری طرف سے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لے جاؤ، ہمیں کوئی ضرورت نہیں آپ کی بیٹی کی۔ ویسے بھی آپ جیسے دوگلے لوگوں سے رشتہ رکھنا ہی کون چاہتا ہے؟ یہ تو خاندان والوں کے سامنے ناک تھی جس کو سنبھالا ہوا ہے۔ رہی بات جازم کی تو جازم نہیں چاہے گا، آپ اپنی بیٹی کو لے جائیں۔ وفا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، لیکن پھر بھی وہ خاموش تھی۔ رہ رہ کر اسے شفا پر غصہ آ رہا تھا جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا تھا۔ پھر ولیمے کے بعد وہ اپنے گھر چلی گئی تھی۔ امی ابو پریشان تھے کہ کہیں جازم اسے طلاق نہ بھجوا دے۔ آخر شفا کی وجہ سے انہوں نے ان شریف لوگوں کے ساتھ دھوکہ جو کیا تھا، بجائے شفا کی رخصتی کرنے کو انہوں نے وفا کو رخصت کر دیا تھا۔ پورے خاندان میں سو باتیں الگ بن چکی تھی، کیونکہ بھلے ہی عزت کی خاطر ایک بیٹی رخصت کر چکے تھے، لیکن ایک بیٹی تو منہ پر کالک تھوپ کر بھاگ چکی تھی۔ دوسرا 2 روز گزر چکے تھے، نہ ہی جازم لوگوں کی طرف سے کوئی کال آئی تھی اور وہ کافی پریشان ہو چکے تھے۔ تیسرا دن جب شروع ہوا تو وفا کو بھی رہ رہ کر وسوسے آنے لگے کہ جازم اسے لینے ہی نہ آیا تو۔ جب بھی دروازے پر بیل بجتی تو اس کا دل دھڑکتا ہی رہتا کہ کہیں ابھی کوئی شخص آئے اور طلاق نامہ اس کے ہاتھ میں تھما کر نہ چلا جائے۔ اس کے ماں باپ تو جیتے جی مر جائیں گے۔ ایک بیٹی گھر سے بھاگ گئی اور دوسری طلاق لے کر بیٹھ جائے گی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے۔ وہیں اس کے والدین بھی بیٹھ کر پریشانی میں یہ سوچ رہے تھے کہ ابھی تک جازم لینے نہیں آیا۔ کیا خیال ہے میں کال کر کے پوچھ لوں؟ لیکن ابو فوراً کہنے لگے کہ نہیں، بالکل نہیں، ہم لڑکی والے ہیں، کال کر کے پوچھیں گے تو کہیں وہ پھر سے کوئی بات نہ کر جائیں، بہتر ہے چپ ہی رہتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ اسے لینے آ جائیں یا کہیں پھر ہماری بیٹی کا نصیب نہ اجڑ جائے۔ دونوں ہی بیٹھے یہ باتیں کر رہے تھے، لیکن ایسا کچھ نہ ہوا۔ چوتھے دن جازم اسے لینے آیا تو سب حیران رہ گئے تھے، خود اس کے گھر والے غصے سے بل کھا رہے تھے۔ کیا ضرورت ہے تمہیں اس کالی لڑکی کو اپنی بیوی بنانے کی؟ یہ نکاح ایمرجنسی میں ہوا تھا، دونوں خاندان کی عزت بچانے کے لیے۔ اب اسے طلاق دے کر اس سے جان چھڑواؤ۔ میں 1 مہینے کے اندر اندر تمہاری دوسری جگہ شادی کر دوں گی، بہت خوبصورت بیوی لاؤں گی تمہارے لیے۔ مریم بیگم نے اس سے وعدہ کیا تھا، لیکن اس نے صاف انکار کر دیا۔ یہ کوئی کھیل نہیں ہے امی کہ آج اسے طلاق دے دی، کل دوسری لڑکی سے شادی کر دی۔ میں اپنی زندگی کو ایسے کھلونا نہیں بنا سکتا۔ اس کا چہرہ سنجیدہ تھا۔ وہ وفا کو لینے کے لیے جب تیار ہو کر نیچے آیا تو مریم بیگم کے تو دل پر سانپ لوٹ چکے تھے۔ کہنے لگی کہ یہ کیا کر رہے ہو تم؟ اتنی محبت ہو گئی تمہیں اس کالی کلوٹی سے؟ تمہاری چوائس اتنی خراب کب سے ہونے لگی؟ لیکن جازم شاہ اپنی ماں کی طرف دیکھ کر کہنے لگا، بات محبت کی نہیں ہے، عزت کی ہے، اور ویسے بھی وہ میری پسندیدہ ہو نہ ہو، لیکن میں اسے یوں طلاق نہیں دے سکتا۔ کم از کم یہ تو سوچے کہ اس کے ماں باپ ان کے دل پر کیا گزرے گی، بیچارے اس قدر پریشان ہو جائیں گے۔ اور وفا، اس کی کیا غلطی ہے؟ اس کا تو کوئی قصور بھی نہیں ہے، اسے کس بات کی سزا دی جائے؟ اگر اس معصوم کی آنسوس کی ایک آہیں ہمیں لگ گئی تو جانتی ہیں ہم کتنی بڑی مصیبت میں پھنس جائیں گے۔ یہ سن کر مریم بیگم خاموش ہو چکی تھی۔ وہ تو بس اپنے بیٹے کے بدلتے ہوئے تیور دیکھ رہی تھی۔ اور پھر کچھ دیر بعد وہ وفا کے گھر پہنچ گیا۔ ہلکے آسمانی کلر میں وہ بہت پرکشش لگ رہی تھی۔
جازم کو اس لڑکی میں دلچسپی محسوس ہو رہی تھی۔ اس دن والا خوف وفا کے دماغ میں طاری تھا۔ اس کے گھر آنے پر سب نے منہ بنا رکھا تھا، کسی نے بھی خوش دلی سے استقبال نہیں کیا تھا، لیکن جازم اسے گھر لے آیا تھا۔ در حقیقت عورت ذات کا نشہ ہی اس قدر ہوتا ہے کہ مرد اس کے بغیر زیادہ دیر نہیں رہ سکتا، اور یہی نشہ جازم پر طاری ہو گیا تھا۔ پھر رات کو جیسے ہی کمرے میں آیا، وفا اسے دیکھ کر گھبرا گئی تھی۔ وہ اس کے قریب ہو کر کہنے لگا، تم نے ابھی تک ڈریسنگ چینج نہیں کی؟ جاؤ کپڑے بدل کر آؤ۔ میں پلیز آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ پہلی بار اس نے اپنے لب کھولے تھے۔ جازم نے محسوس کیا اس کی آواز بہت خوبصورت تھی۔ کیا کہنا چاہتی ہو تم؟ اس کے بہت قریب آ گیا تھا۔ اس کے سیاہ ریشمی چمکیلے بال پشت پر بکھرے ہوئے تھے، جبکہ لمبی لمبی پلکیں گالوں پر جھکی ہوئی تھی۔ آپ پلیز میری ذات کو اپنے غصے کا نشانہ مت بنائیں۔ اس سب میں میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ مجھے تو جو امی ابو نے کہا میں نے تو وہی کیا۔ شفا گھر سے چلی گئی تو مجبوری میں مجھے ہی ان کی عزت بچانی پڑی۔ آپ پلیز میرے ساتھ نرمی والا برتاؤ کریں۔ اس کی شفاف آنکھوں سے 2 آنسو ٹپک کر گال پر گرے تھے۔ جازم بے خودی سے اسے دیکھے گیا۔ کیا کوئی لڑکی روتے ہوئے اتنی بھی معصوم اور پیاری لگ سکتی ہے؟ اس نے اس کے آنسو صاف کر دیے۔ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہنے لگا، کیا مطلب ہے تمہارا؟ بتاؤ، کون سا نرمی والا برتاؤ کروں میں تمہارے ساتھ؟ وہ اپنا ہاتھ اس کی گال پر سہلاتے ہوئے پھیر کر بولا۔ تو وہ سہم چکی تھی۔ اسے یہ سب کچھ ایک ڈراؤنا خواب سا لگ رہا تھا۔ وہ ہچکچاتے ہوئے کہنے لگی کہ آپ نے مجھے بہت تکلیف دی تھی، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ آج رات آپ پھر نہ جانے میرے ساتھ کیسے سلوک کریں گے؟ پلیز، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، مجھے بہت ڈر لگتا ہے، ایسے لگتا ہے جیسے میں مر جاؤں گی۔ جازم نے جب اس کی طرف دیکھا تو اسے اس پر ترس آنے لگا تھا۔ واقعی میں اس نے اس روز اس کے ساتھ کافی سختی برتی تھی۔ یہ بھی نہ سوچا کہ وہ پہلی بار اس کے قریب آ رہا ہے اور اسے کس قدر اذیت محسوس ہو سکتی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، اس دن میں تھوڑا غصے میں تھا، لیکن آج ایسا کچھ نہیں کروں گا۔ اس نے وفا کے نازک ہاتھ تھام لیے تھے جس میں جذبات کی گرمائش تھی۔ پھر اس کے کہنے پر وہی ڈریسنگ کر کے آ گئی جس کی جازم نے خواہش کی تھی۔ وہ اچھا خاصا میچور تھا، جبکہ وفا 20-21 سے زیادہ کی نہیں تھی۔ وہ اسی لیے اس کی قربت سے گھبرا رہی تھی، لیکن جازم نے آج اس پر اپنا غصہ نہیں بلکہ بہت نرمی دکھائی تھی۔ اسے اپنی باہوں میں بھر کر کہنے لگا کہ وفا، اب تو تمہیں ڈر نہیں لگ رہا؟ وہ بڑی نرمی برتتے ہوئے اس کے قریب آ رہا تھا۔ وفا شرم سے نظریں جھکائے نفی میں سر ہلانے لگی، کیونکہ بولنے کی تو اس میں ہمت ہی نہیں رہی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے اس کے وجود پر اپنی شدتیں لٹانے لگا تھا اور بڑے پیار سے اس کے قریب ہوتا چلا گیا۔ وفا کو آج اس کا ساتھ اچھا لگا تھا۔ وہ بھی اس کا پورا ساتھ دینے لگی تھی، اور اس کا یوں اس پر بے پناہ محبت لوٹانا جازم کو بھی مزید اس کا دیوانہ بنا رہا تھا۔ جازم نے اسے اپنی زندگی میں بیوی کا درجہ دے دیا تھا، لیکن گھر والوں نے اسے بہو کا درجہ نہیں دیا تھا۔ جازم آفس چلا جاتا ہے تو پیچھے مریم بیگم اور جویریہ اس کا جینا حرام کر دیتی۔ وہ لاؤنج پہ آ کر بیٹھتی تو وہ منہ بنا لیتی، تمہاری بہن تو بڑی ہی بد کردار نکلی، ویسے تم تو ایسی نہیں ہوگی، یقیناً تم جیسی رنگت والی لڑکی کو بھلا کون منہ لگاتا ہوگا، جتنی تم معصوم اور بھولی نظر آتی ہو اتنی ہو نہیں۔ مریم بیگم اس پر طنز کرتی۔ وہ خاموش رہتی، کبھی انگلیاں چٹکا کر ان کے درمیان بیٹھی رہتی۔ وہ اس گھر کو اپنانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن گھر والے اسے اپنانے کو تیار نہیں تھے۔ جازم اس کا آفس میں دل ہی نہیں لگتا۔ محبت کا شدید جذبہ اس کے حواس پر سوار ہو گیا تھا۔ وہ وفا سے بے حد محبت اور قربت محسوس کرنے لگا تھا۔ اس کے بغیر وہ 1 منٹ بھی نہ رہ پاتا۔ جازم کے سامنے تو مریم بیگم اور جویریہ کا رویہ اس کے ساتھ نارمل ہوتا، لیکن پیٹھ پیچھے وہ اپنی طنزیہ باتوں سے اس کا جینا حرام کر دیتی۔ اب وہ زیادہ تر کمرے میں ہی رہنے لگی تھی۔ اس دن بھی مریم بیگم اس کے سر پر پہنچ گئی۔ آج ملازمہ نے چھٹی کی ہے، خانسا ماں بھی نہیں آیا، جاؤ تم کھانا بناؤ جا کر، ویسے بھی تم تو مڈل کلاس فیملی سے ہو، تمہارے گھر میں کون سا نوکر چاکر ہوتے ہوں گے۔ وہ تو تمہاری بہن کی خوبصورتی دیکھتے ہوئے میں رشتہ لے کر گئی تھی، لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ اجالا آنے کے بجائے یہاں اندھیرا آ جائے گا۔ ان کے اس قدر گھٹیا طنز پر بھی وفا نے صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا تھا۔
تبھی نرم لہجے میں کہنے لگی، میں کھانا بنا لیتی ہوں، آپ بتا دیں کیا بنانا ہے۔ انداز بڑا مذہب تھا۔ مریم بیگم کی دل ہی دل میں حیران ہوئی تھی۔ وہ گڑبڑا کر کہنے لگی کہ جاؤ کچن میں جا کر دیکھو، گوشت وغیرہ پڑا ہوگا، کچھ بنا لو، بریانی، ساتھ میں سالن بھی بنے گا، سلاد، رائتا بھی بنتا ہے، ہمارے ہاں سب کچھ بنتا ہے، ویسے بھی رات کے کھانے پر سارے گھر والے جمع ہوتے ہیں۔ انہوں نے اسے آرڈر دیا تھا، جیسے وہ کوئی نوکرانی ہو۔ وہ خاموشی سے کچن میں آ گئی تھی۔ کھانا پکانے کا تو ویسے ہی اسے شروع سے شوق تھا، اس لیے خوب دل سے کھانا بنایا۔ بریانی کی لذیذ خوشبو پورے گھر میں پھیلی ہوئی تھی۔ جویریہ بھی ماں کو سرگوشی کرتے ہوئے کہنے لگی، امی خوشبو تو بڑی اچھی آ رہی ہے، لگتا ہے بھابھی کھانا پکانے میں ایکسپرٹ ہے۔ مریم بیگم منہ بنا کر کہنے لگی، تو اور کیا، ان مڈل کلاس لڑکیوں کو گھر کے کاموں کے علاوہ اور آتا ہی کیا ہے۔ جویریہ ماں کی بات پر خاموش ہو گئی، لیکن جب ڈائننگ ٹیبل پر کھانا سجا تو سب نے ہی بدلے ہوئے ذائقے کو محسوس کیا۔ جازم کے ڈیڈی افتخار صاحب کہنے لگے، آج تو کھانا بہت ہی لذیذ ہے، اکبر کے ہاتھ کا بدمزہ کھانا کھا کر میرے منہ کا ذائقہ بھی بدل گیا ہے۔ آج کھانا کس نے بنایا ہے؟ جویریہ فوراً کہنے لگی، ڈیڈی، آج تو نئی دلہن نے بنایا ہے۔ اس کا اشارہ وفا کی طرف تھا جو ڈائننگ ٹیبل کے کونے پر بیٹھی تھی۔ اس کے ماتھے پر پسینہ چمک رہا تھا۔ جازم یہ سن کر حیران رہ گیا۔ اسے غصہ بھی آیا، کیا وہ نوکروں کی طرح کام کرتی رہی ہے؟ اتنے ملازموں کے ہوتے ہوئے بھی؟ اس نے اس وقت تو کچھ نہیں کہا، لیکن بعد میں مریم بیگم سے کہنے لگا کہ اگر اس لڑکی کی جگہ اس کی بہن ہوتی تو کبھی کسی کام کو ہاتھ نہیں لگاتی۔ آپ نے اس کے ساتھ ملازموں والا سلوک کرنا شروع کر دیا۔ ایک بات یاد رکھیے گا امی، میں نے اس لڑکی کو اپنی زندگی میں قبول کر لیا ہے، اب آپ کو بھی قبول کرنا پڑے گا۔ اس کا انداز دو ٹوک تھا۔ مریم بیگم کہنے لگی، میں نے شروع سے ہی اسے تمہاری بیوی کے روپ میں قبول نہیں کیا، بلکہ اس کی بڑی بہن کا رشتہ لے کر گئی تھی، اور اتفاق سے یہ یہاں پر آ گئی، پھر تم نے اسے واپس نہیں جانے دیا۔ نہ جانے اس نے تمہیں کیا گھول کر پلایا ہے کہ تم اس کے دیوانے ہو گئے ہو۔ یہ سن کر جازم ہنسا تھا۔ کچھ گھول کر نہیں پلایا، بس یہ ہے ہی ایسے سانچے میں ڈھلی ہوئی لڑکی، دیکھنا جلد آپ کو بھی اپنا دیوانہ کر لے گی، آپ دیکھتی جائیں۔ مسکراتے ہوئے کمرے میں چلا گیا تھا جہاں وفا شاور لے کر دوسرے کپڑے پہن چکی تھی۔ اسے اصولاً تو پہلے ہی تیار ہو جانا چاہیے تھا، لیکن وقت ہی نہیں ملا، کام ہی اتنا زیادہ تھا اور وہ آج تھکی ہوئی بھی بہت تھی۔ لمبے لمبے سے بال پشت پر بکھرے تھے، سادہ سے کپڑوں میں بھی وہ بہت پرکشش لگ رہی تھی۔ جازم کو تو اسے دیکھتے ہی نہ جانے کیوں اس پر ڈھیروں پیار آتا، جسے دیکھ کر بہت زیادہ گھبرا جاتی تھی۔ حالانکہ ان کی شادی کو اب 2 مہینے ہونے والے تھے۔ کیا ہوا، بہت تھکی ہوئی لگ رہی ہو؟ جازم نے اس کے گرد اپنے بازوؤں کا گھیراؤ کیا تھا۔ نہیں تو ایسی تو کوئی بات نہیں، گھر کے کام کرنے سے بھلا کون تھکتا ہے؟ جب شوہر اتنا ہینڈسم اور خیال رکھنے والا ہو تو بھلا کون اس کا دیوانہ نہیں ہوگا؟ ایسا ہی کچھ حال وفا کا تھا۔ اس کی نظریں تو بار بار دروازے پر ٹکی رہتی کہ کب جازم گیٹ سے انٹر ہو، اور جب وہ آتا ہے تو اس کا چہرہ کھل جاتا۔ چلو آج تمہیں کہیں باہر لے چلتا ہوں، آئس کریم کھلانے۔ یہ سن کر وہ حیران رہ گئی تھی۔ لیکن امی جی ناراض ہو جائیں گی۔ وہ بھلا کیوں ناراض ہوں گی؟ تم کسی کی فکر مت کرو، صرف میری فکر کرو۔ جازم نے اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھ دیے تھے۔ وفا دل میں سوچنے لگی کہ ساری زندگی اس نے لوگوں کی باتوں پر صبر کیا، ان کی باتوں کا جواب نہیں دیا۔ شاید جازم کی محبت اور جازم اللہ نے اس کے سلے میں مجھے عطا کی ہے۔ وہ دل ہی دل میں رب کی شکر گزار ہوتی تیار ہو کر اس کے سنگ آئس کریم کھانے چلی گئی۔ باہر آ کر جیسے ساری تھکن اتر گئی تھی۔ وہ بہت خوشگوار سا احساس لیے گھر آئی تھی۔ سوسائٹی کی عورتیں ان کے گھر آتی تو اکثر ہی مریم بیگم سے سوال پوچھے بنا نہ رہ پاتی۔ یہ لڑکی تم نے پسند کی تھی جازم کے لیے؟ ان کے سوال پر وہ خون کی گھونٹ پی کر رہ جاتی۔ تبھی ایک دن وفا سے کہنے لگی، پھر ان عورتوں کے سامنے آتی کیوں ہو؟ مجھے ایک ایک کا جواب دینا پڑتا ہے تمہاری اس بھگوڑی بہن کی خاطر۔ ہمیں کیا کچھ برداشت کرنا پڑا، نہ صرف تمہیں بلکہ لوگوں کی باتوں کو بھی۔ ان کے لہجے میں غصے کی آگ تھی۔ وفا اندر ہی اندر گھٹ رہی تھی، لیکن کسی سے کچھ کہہ نہیں پاتی۔ جازم سے بھی اس نے ابھی تک گھر والوں کے رویے کی شکایت نہیں کی تھی، کیونکہ اس بہت خیال رکھتا اور اس سے بے حد محبت کرنے لگا تھا۔ ہر رات اپنی شدتوں سے اسے اپنے پیار کی چاہت میں بھگو دیتا۔
وہ ہر کسی کا برا رویہ، کسی کی غلط بات سب بھول جاتی۔ مریم بیگم کی بات پر بھی اس کی ہمیشہ کی طرح خاموشی اختیار کی تھی، لیکن اس دن شام کو کچھ مہمان آنے والے تھے اور وہ صبح سے کچن میں لگی ہوئی تھی۔ پتہ نہیں طبیعت بھی عجیب سی بوجھل ہو رہی تھی، بالکل بھی کام نہیں ہو رہا تھا، لیکن مریم بیگم نے اسے حکم دیا تھا کہ کھانا وہی تیار کرے گی، اس لیے وہ صبح سے مصروف تھی۔ اتفاق سے جازم جلدی گھر آ گیا۔ کپڑے تبدیل کر کے وہ سیدھا اس کے پاس کچن میں چلا آیا تھا، جو زرد چہرہ لیے کام کر رہی تھی۔ اسے دیکھ کر مسکرائے تو اس کی مسکراہٹ میں بھی تکلیف کا احساس ہوا۔ جازم کو اس کے نقش نقش سے واقف تھا، اس کے چہرے سے ہی پہچان لیتا کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ اس نے اچانک اس کے ہاتھ تھام لیے تو وہ گھبرا کر پیچھے ہوئی۔ کیا کر رہے ہیں، کوئی دیکھ لے گا؟ اس کا چہرہ حیا سے سرخ ہو گیا تو کہنے لگا، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی؟ تو وفا دھیمے سے لہجے میں کہنے لگی، جی صبح سے چکر آ رہے ہیں، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ کسی کو تو اپنی خراب طبیعت کے بارے میں بتانا ہی تھا، اور پھر جب ہم سب پر اتنا خیال رکھنے والا، اتنا محبت کرنے والا ہو تو پھر وہ کیسے اسے نہ بتاتی؟ چھوڑو یہ سب۔ جازم نے اس کے ہاتھ سے برتن لے کر رکھ دیے تھے۔ چلو پہلے ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں، تمہاری میڈیسن لینا زیادہ ضروری ہے۔ اس سب کے سامنے ہاتھ پکڑ کر اسے ڈاکٹر کے پاس لے گیا تھا۔ پیچھے مریم بیگم غصے سے کھولتی رہ گئی، لیکن ڈاکٹر نے جو خوشخبری سنائی تھی اسے سن کر وہ 7ویں آسمان پر پہنچ گیا تھا۔ خود وفا کو بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ ماشاءاللہ سے آپ پریگننٹ ہیں 2 منتھ، اور خوشی کی بات یہ کہ آپ کے ہاں جڑواں بچوں کی پیدائش ہوگی۔ جازم بہت خوش تھا، خوشخبری اتنی اچانک ملی تھی۔ میڈیسن وغیرہ لے کر وہ گھر پہنچ گئے تھے۔ جب انہوں نے مریم بیگم کو یہ خوشخبری سنائی تو جازم کو لگا تھا کہ یہ خبر سن کر اس کی ماں خوش ہو جائے گی۔ وہیں وفا بھی یہ سوچ رہی تھی کہ ہو سکتا ہے اس کی ساس کا رویہ اب اس کے ساتھ ٹھیک ہو جائے، وہ بھی اس کے ساتھ محبت سے پیش آنے لگے۔ لیکن مریم بیگم کے چہرے پر تو بل پڑ چکے تھے، ماتھے پہ بل مزید گہرے ہونے لگے۔ جب جازم نے اپنی ماں کی طرف چونک کر دیکھا، کہنے لگا، ماما آپ کو خوشی نہیں ہوئی کیا؟ وہ ماتھے پر بل ڈال کر کہنے لگی، ارے کس بات کی خوشی؟ خوشی تو تب ہوتی جب کوئی گوری چٹی بیوی تیرے بچوں کی ماں بننے والی ہوتی۔ وفا کے تو پورے وجود میں ایک جھرجھری سی آئی تھی، اس کی آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے۔ اسے ان الفاظ کی بالکل بھی امید نہیں تھی۔ اسے لگا جیسے کوئی یہ الفاظ ہتھوڑے بنا کر اس کے دماغ پر برسا رہا ہو۔ آنکھوں سے آنسو تواتر سے بہنے لگے تھے۔ جازم سے یہ الفاظ برداشت نہ ہوئے۔ جب وہ غصے سے کہنے لگی، کیا فائدہ ہے، میری تو نسل ہی بدل جائے گی اگر بچے کالے ہوئے۔ تو یہ سن کر جازم غصے میں آ گیا تھا، ایسی باتیں کر کے آپ میرا دل خراب کر رہی ہیں امی۔ بیٹے کا خراب رویہ دیکھ کر وہ سٹپٹا گئی، جبکہ وفا کا چہرہ طریق ہو گیا تھا۔ جازم کمرے میں آ کر اس کی دلجوئی کر رہا تھا، تم کسی کی باتوں کو دل پر مت لیا کرو، بلکہ اس خوشی کو انجوائے کرو۔ اس نے وفا کے ہاتھ تھام لیے، لیکن وفا کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے تھے۔ روتے ہوئے کہنے لگی کہ آپ کی ماما ایسے کیسے کہہ رہی ہیں؟ مجھے تو لگتا ہے اگر ہمارے دونوں بچے میری طرح سانولی رنگت کے ہوگے تو آپ کی ماما ان کو پیار نہیں کریں گی۔ کیا سانولا ہونا اتنا بڑا گناہ ہے کہ انسان اپنے ساتھ منسلک رشتوں کی محبت اور اپنائیت سے محروم رہ جائے؟ اس کے الفاظ سن کر جازم شاہ کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ وہ فوراً اسے اپنے سینے میں بھیج چکا تھا۔ کہنے لگا کہ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوتا، تم میری آنکھوں سے خود کو دیکھو، تم بے تحاشا حسین ہو۔ یقین مانو تو پہلے میں بھی ظاہری حسن کے سامنے بھاگتا تھا، مجھے لگتا تھا کہ بس انسان کو حسین ہونا چاہیے، لیکن جب انسان حسین ہو اور اس کا اخلاق اور کردار انتہائی گرے ہوئے درجے رکھتا ہو تو میری نظر میں اس کی کوئی اہمیت نہیں رہتی۔ مجھے صرف اور صرف تم سے محبت ہے اور تمہاری کوکھ میں پل رہے ان بچوں سے۔ اسے اچھی طرح تسلی دے چکا تھا۔ کہیں نہ کہیں وفا کے دل میں یہ بات بیٹھ چکی تھی۔ وہ تو اکثر یہی دعا کرتی رہتی کہ وہ سانولے بچوں کو جنم نہ دے، ورنہ کیا ہوگا۔ اس روز بھی وہ کافی کمزوری محسوس کر رہی تھی۔ ایک ساتھ دو وجود اس کے وجود میں پل رہے تھے۔ وہ سو رہی تھی جب جویریہ اپنی ماں کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ مریم بیگم نے اسے سوچوں میں گم دیکھا تو کہنے لگی، کیا سوچ رہی ہو؟ یہ منہ کے زاویے کیوں بگاڑ رکھے ہیں؟ جویریہ سیب کھاتے ہوئے کہنے لگی، ہمارا بھائی تو پتہ نہیں کیوں اس کلموہی کے پیچھے لٹو ہوتا پھر رہا ہے۔ مجھے تو لگا تھا میرا بھائی اس لڑکی کی طرف دیکھ کر تھوکنا بھی پسند نہیں کرے گا، لیکن دیکھو تو کیسے ہنسی خوشی اس لڑکی کو قبول بھی کر لیا، اور تو اور فوراً سے رزلٹ بھی مل گیا۔ آپ دادی بننے والی ہیں۔
مجھے تو سوچ سوچ کر ہی گھن محسوس ہو رہی ہے۔ اگر اس لڑکی نے مجھے کالے کالے بھتیجے بھتیجیاں پیدا کر کے دے دیے تو میں اپنی دوستوں کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ ہمارے پورے خاندان میں آج تک کسی کا بچہ کالا نہیں ہے۔ مریم بیگم تو خود ماتھے پر بل ڈال کر بیٹھی ہوئی تھی۔ اپنے سامنے آگے پیچھے گھومتی ہوئی وفا کو دیکھ کر انہیں ہول اٹھنے لگتے تھے۔ اسے وفا سے محبت دور کی بات ہمدردی بھی نہیں تھی۔ کچھ سوچتے ہوئے مریم بیگم نے ایک پلان بنایا تھا۔ جان بوجھ کر جازم کو دکھانے کے لیے اپنا رویہ وفا کے ساتھ کافی بہتر کر چکی تھی۔ جیسے ہی جازم گھر آتا تو کہنے لگی کہ بیٹا، اپنی بیوی کو بولو کہ ہر وقت کمرے میں ہی نہ گھس کر بیٹھی رہے، اسے بولو کہ باہر گھوما پھرا کرے، ہمارے پاس آ کر بیٹھا کرے، اس طرح اس کا بھی جی بہلا رہے گا، وہ بچے کی صحت کے لیے بھی اچھا ہوتا ہے۔ ایسے تو بچے سست ہو جائیں گے، اور خدا نہ خواستہ تجھے تو پھر پتہ ہے آج کل لڑکی اگر سستی دکھائے تو ڈاکٹر بھی فوراً سے بڑا آپریشن کر دیتے ہیں۔ جازم نے اپنی ماں کی بات سنی تو فوراً وفا کے پاس آیا تھا۔ کہنے لگا کہ وفا، ہر وقت کمرے میں مت بیٹھا کرو، امی اور جویریہ بھی اس گھر میں رہتی ہیں، ان کے پاس بھی تھوڑی دیر بیٹھا کرو۔ وفا اس کی بات سن کر آہستہ آہستہ ان کے ساتھ بھی گھلنے ملنے لگی تھی۔ مریم صاحبہ کبھی اس کے لیے فروٹ منگوا رہی ہوتی تو کبھی اس کے لیے گوشت۔ آہستہ آہستہ وفا کو یہ لگنے لگا کہ شاید اس کی ساس کا رویہ اس کے ساتھ ٹھیک ہو چکا ہے، وہ اس سے محبت کرنے لگی ہیں، ساتھ ہی ساتھ اسے دوسرا مہینہ بھی شروع ہو گیا تھا۔ کچھ سوچتے ہوئے مریم بیگم کہنے لگی کہ 5واں مہینہ شروع ہو گیا، اور اس مہینے میں تو جب الٹرا ساؤنڈ ہو تو پتہ چل جاتا ہے لڑکا ہے یا لڑکی۔ چلو آؤ، میں تمہارا الٹرا ساؤنڈ کروانے لے کر جاتی ہوں۔ لیکن وفا کو تھوڑی ہچکچاہٹ ہوئی تھی۔ کہنے لگی آنٹی، مجھے لگتا ہے کہ اس بات کو راز ہی رہنا چاہیے، ہم خدا کے راز یوں فاش نہیں کر سکتے، بیٹا ہو یا بیٹی۔ جازم کہتے ہیں کہ مجھے دونوں ہی بہت عزیز ہیں۔ لیکن مریم فوراً ماتھے پر بل ڈال کر کہنے لگی کہ مجھے تو نہیں قبول نا، جازم میرا ایک ہی اکلوتا بیٹا ہے، میں نے اس کے بعد بہت کوشش کی تھی کہ اللہ مجھے ایک بیٹا دے دے، لیکن جویریہ کے بعد میری کوئی اولاد ہی ہوئی نہیں۔ میں نے تو یہ سوچ رکھا تھا کہ بھئی ایسی لڑکی گھر میں آئے جو مجھے جازم کے ہاں وارث پیدا کر کے دے۔ چلو اب میرے ساتھ۔ وہ اسے اپنے ساتھ ڈاکٹر کے پاس لے کر گئی تھی۔ ڈاکٹر نے جیسے ہی الٹرا ساؤنڈ کیا تو فوراً سے مریم کہنے لگی کہ ہاں ڈاکٹر صاحبہ، بتائیے پھر میری بہو کو جڑوا بیٹے ہیں نا اور ٹھیک ٹھاک ہے نا؟ مطلب اپنی ماں پر تو نہیں گئے، میری طرح گلابی گورے چٹے ہیں نا؟ ڈاکٹر نے تنگ نظروں سے مریم کو دیکھا تھا، پھر کہنے لگی کہ یہ الٹرا ساؤنڈ ہے، آئینہ نہیں جس میں آپ کے بچوں کی رنگت دکھائی دے گی۔ ویسے بھی آپ کو اس وقت بچے کی رنگت پر نہیں بلکہ صحت پر دھیان دینا چاہیے۔ باقی ماشاءاللہ سے اس وقت تو الٹرا ساؤنڈ میں مجھے دونوں لڑکیاں ہی لگ رہی ہیں، باقی جو اللہ کی مرضی ہوئی۔ یہ کہہ کر ڈاکٹر دوا لکھنے لگی تھی، جبکہ مریم کے ماتھے پر تو بل پڑ چکے تھے۔ گھر آ کر اس نے ایک بار پھر اپنا موڈ بدل دیا تھا۔ جازم تو بے تحاشا خوش تھا، وفا اسے بتا بھی نہ سکی۔ اس روز وفا تھکی ہاری بیڈ پر لیٹی تھی۔ جازم نے اسے یوں تھکا ہارا سست سا دیکھا تو وہ بھی تھوڑا اکتاتے ہوئے کہنے لگا، یہ کیا یار، جب بھی گھر آتا ہوں تمہارا منہ بنا ہوتا ہے، اور آج تو کمر پکڑ کر ایسے بیٹھی ہو جیسے پورے صحن میں تم نے جھاڑو لگایا ہو۔ اب وہ اس کو کیسے بتاتی کہ بیٹیوں کا سن کر فوراً مریم بیگم نے اپنا رویہ بدل دیا تھا۔ وہ جازم کو شکایت نہیں لگانا چاہتی تھی، لیکن مریم صاحبہ ایک بہت بڑا پلان بنا چکی تھی۔ اگلے روز وفا کی طبیعت کافی خراب تھی، اسے پیٹ میں بھی درد ہو رہا تھا۔ سارے کچن کی صفائی کروانے کے بعد مریم نے اسے ایک بار پھر جھاڑو پکڑا دیا تھا۔ کہنے لگی، لو بیٹھو، اب پیروں کے بال اور جھاڑو لگاؤ۔ اتنا بڑا صحن، اوپر سے گرمی، ایک تو ویسے ہی صبح سے الٹیاں آ رہی تھی۔ اس نے پیٹ بھر کر کچھ بھی نہیں کھایا تھا۔ گھبرا کر کہنے لگی کہ آنٹی میں جھاڑو کیسے لگاؤں گی بیٹھ کر، مجھے تو پیٹ میں شدید درد شروع ہو جاتا ہے، دباؤ پڑتا ہے، پلیز آج سمجھنے کی کوشش کریں، میں جھاڑو نہیں لگا سکتی۔ لیکن مریم فوراً کہنے لگی، تو مجھے انکار کر رہی ہے؟ میں نے یہ بال دھوپ میں سفید نہیں کیے، میں جو کہہ رہی ہوں ٹھیک کہہ رہی ہوں۔ چل اب اگر بچے کی صحت پیاری ہے تو ابھی پیروں کے بل بیٹھ کر جھاڑو لگانا شروع کر دے۔ ساس کی بات سن کر وہ پیروں کے بل بیٹھ کر جھاڑو لگانے لگی تھی، لیکن تبھی درد کی ایک لہر وجود میں اٹھی تھی۔ جب مریم نے اسے دیکھا تو فوراً آگے بڑھ کر اسے اٹھانے لگی۔ کہنے لگی، ایک تو آج کل کی لڑکیاں اپنی خوراک پر دھیان دیتی نہیں ہیں، جویریہ جاؤ بھابھی کے لیے جوس لے کر آؤ، میں نے کچن میں بنا کر رکھا تھا اس کے لیے۔ جویریہ پلان کے مطابق وہ جوس لا کر وفا کو دے چکی تھی۔ وفا نے ابھی اس کے چند گھونٹ ہی بھرے تھے کہ اسے ابکائی آنے لگی۔
تبھی جازم بھی گھر آ چکا تھا۔ وفا کی حالت دیکھ کر وہ گھبرا گیا، کہنے لگا کہ کیا پلا رہی تھی آپ وفا کو؟ مریم بیگم فوراً ہڑبڑا گئی، کہنے لگی کہ بیٹا کیا پلانا ہے، جوس تھا وہی پلا رہے تھے، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ وفا درد سے رونے لگی تھی، پیٹ پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگی مجھے بہت دباؤ محسوس ہو رہا ہے، ایسے لگ رہا ہے جیسے ڈیلیوری کا وقت آ گیا، مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ وہ حیرت سے کہنے لگا کہ نہیں یار، ابھی تو 3 مہینے پڑے ہوئے ہیں، ابھی تو تمہارا 6واں مہینہ چل رہا ہے۔ وہ اسے فوراً ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا تھا۔ ڈاکٹر نے جب چیک اپ کیا تو وہ بھی پریشان ہو چکی تھی، کہنے لگی کہ آپ مکمل طور پر ریسٹ نہیں کر رہی، میں نے تو آپ کو بولا تھا کہ آپ نے سیڑھیاں نہیں اترنی چڑھنی، خیر سے آپ کے پیٹ میں 2 بچے پل رہے ہیں اور پھر زیادہ اٹھنا بیٹھنا بھی نہیں ہے، لیکن آپ نے تو یہاں پر اپنی حالت خراب کر لی۔ جازم کو غصہ آ چکا تھا، اس نے وفا کو ایک نظر قہرآلود انداز میں دیکھا، پھر کہنے لگا کہ تم اپنی کیئر کیوں نہیں کر رہی، مسئلہ کیا ہے؟ گھر میں 10 نوکر گھوم رہے ہیں، تمہیں جو بھی چاہیے وہ سب کچھ تمہارے ایک بار کہنے پہ مل جاتا ہے، پھر کیوں ڈاکٹر بار بار شکایت کر رہی ہوتی ہیں؟ فوراً مریم بیگم بھی کہنے لگی کہ ہاں بیٹا پوچھو اس سے، یہ کیوں بات نہیں سنتی؟ مجھے تو لگتا ہے شاید یہ بچے پیدا کرنا ہی نہیں چاہتی، اسے تو بس بڑے گھر میں عیش و آرام سے زندگی گزارنی ہے، تمہارے بچے پیدا کرنے کی مشین نہیں بننا، تبھی اس طرح کی حرکتیں کر رہی ہے۔ وفا رونے لگی تھی، جازم کو کہنے لگی کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے، مجھے آنٹی نے خود بولا تھا کہ پیروں کے بل بیٹھ کر جھاڑو لگاؤ، اس سے بچوں کی صحت اچھی ہوتی ہے اور ڈیلیوری میں مسئلہ نہیں ہوتا، تبھی میری طبیعت خراب ہوئی ہے۔ جازم کو غصہ آیا تھا، کہنے لگا کہ تم میری ماں کے بارے میں ایسے کیسے کہہ سکتی ہو؟ میری ماں اپنے ہی بیٹے کی اولاد کو نقصان تھوڑی پہنچانا چاہے گی۔ تبھی اس کی ایک اور رپورٹ بھی آ چکی تھی، جسے دیکھ کر ڈاکٹر کہنے لگی کہ ہمیں ان کی غذا میں تھوڑی بہت ایسی دوا کے نشانات بھی ملے ہیں جس سے لگے کہ بچوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی ہے، کیونکہ وفا نے وہ جوس پی کر پھر وامٹ کر دی تھی، اس لیے دوا کا اثر بچوں پر نہیں ہو پایا تھا۔ اگر وہ سارا جوس پی جاتی تو یقیناً اس کے بچوں کو اب تک بھاری نقصان پہنچ چکا ہوتا۔ جازم اسے گھر لا چکا تھا لیکن اب کافی غصے میں تھا۔ وفا رو رو کر اسے بتا رہی تھی لیکن اس کی بات پر یقین نہیں کر رہا تھا، رہ کر وہ یہ سوچ رہی تھی کہ کاش وہ وقت پھر جازم کو سب کچھ بتا دیتی تو آج جازم اس پر یقین تو کرتا۔ بہرحال جیسے تیسے یہ وقت گزرا تھا، 9 مہینے مکمل ہو چکے تھے اور وفا نے 2 بیٹیوں کو جنم دیا تھا۔ جیسے مریم بیگم کو پتہ چلا تو ان کے ماتھے پر بل پڑ چکے تھے، کہنے لگی کہ سبز قدم منحوس ماری، پیدا کر کے دی بھی تو بیٹیاں، میں تو پہلے کہتی تھی مت اس لڑکی کو زندگی میں شامل کر، یہ تجھے خوشیاں نہیں دے گی۔ جازم تو اپنی بچیوں کا سن کر بہت خوش ہوا تھا، لیکن اپنی ماں کے منہ سے یہ الفاظ اسے بالکل بھی اچھے نہیں لگے تھے۔ کہنے لگا ماما یہ کس طرح سے بات کر رہی ہیں آپ بھی تو ایک بیٹی کی ماں ہیں، ایک ماں ہو کر اپنی ہی بیٹی کی اولاد کے لیے ایسے الفاظ استعمال کریں گی؟ میں تو آپ کو اکلوتا بیٹا ہوں، لاڈلا، جان سے پیارا، تو میری اولاد کے لیے آپ اس طرح کے الفاظ استعمال کر رہی ہیں؟ میں تو آپ کا اکلوتا بیٹا ہوں، لاڈلا، جان سے پیارا، تو میری اولاد کے لیے آپ اس طرح کے الفاظ استعمال کر رہی ہیں۔ مریم بیگم فوراً کہنے لگی کہ مت بھولو، یہ اولاد صرف تمہاری نہیں بلکہ اس وفا کی بھی ہے، پتہ نہیں دکھنے میں کیسی ہوگی۔ جازم کا دل ٹوٹ چکا تھا، تبھی نرس نے 2 بچیاں لا کر اسے تھمائی تھی، دونوں ہی رو رہی تھی۔ وہ 2 بچیوں کو سینے سے لگا کر پیار کر رہا تھا، لیکن مریم بیگم نے جب آگے بڑھ کر دیکھا تو بچیاں نین نقش میں بالکل جاذب شاہ پر گئی تھی، لیکن ان کی رنگت گوری چٹی نہیں تھی بلکہ درمیانی سی تھی، نہ وہ سانولی میں آتی تھی اور نہ ہی بہت زیادہ خوبصورت سفید بچوں میں آتی تھی۔ یہ دیکھ کر مریم بیگم کا دل اتر گیا، بچوں کو پیار کیے بغیر وہ واپس گھر جا چکی تھی۔ وفا کی آنکھ کھلی تو جازم اس کے پاس تھا، وہ دونوں ہی اپنی بچیوں کو دیکھ کر بے تحاشا خوش تھے۔ کچھ ریز بعد وہ اسے لے کر گھر بھی چلا آیا، لیکن مریم بیگم نے جھوٹے منہ بھی بچیوں کو ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ جازم شاہ بھی نوٹ کر چکا تھا کہ وہ اپنی بیوی اور بچیوں کی یہ انسلٹ مزید برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے خود اپنی بچیوں کو اپنی بہن کی طرف بھی بڑھایا کہ لو اپنی بھتیجیوں کو پیار کرو، لیکن وہ فوراً منہ پھیر کر کہنے لگی کہ رہنے بھی دے بھائی، شکل دیکھو ان کی، انہیں دیکھ کر ہی میرا دل خراب ہو رہا ہے، اگر گوری چٹی چاند جیسی سفید ہوتی تو میں اب تک انہیں چوم چوم کر سرخ لال کر چکی ہوتی۔ جازم نے وفا کا چلہ پورا ہونے کا بھی انتظار نہیں کیا تھا، بلکہ اس سے پہلے ہی اسے سارا سامان پیک کروایا تھا اور وہ گھر چھوڑ کر آ چکا تھا۔ مریم بیگم جویریہ افتخار صاحب سے کہتے رہ گئے کہ تم ہمارے اکلوتے بیٹے،
ہمیں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ لیکن وہ کہنے لگا کہ جس گھر میں میری اور میری بچیوں کی عزت نہیں ہے، ہر وقت انہیں رنگت کا تانا دیا جاتا ہے، میں وہاں کیسے رہ سکتا ہوں؟ ابھی تو یہ دودھ پیتی بچی ہیں، کل کو بڑی ہوں گی، سمجھدار ہوں گی، آپ لوگ تو انہیں کلموہی، کالی کلوٹی اور پتہ نہیں کیا کیا کہہ کر انہیں ذہنی مریض بنا دیں گی، اور میں اپنی بچیوں کو ایسے ماحول میں نہیں رکھ سکتا۔ وہ وفا کے ساتھ الگ گھر میں شفٹ ہو چکا تھا۔ وفا نے بھی سکون کا سانس لیا تھا۔ جہاں پر وہ تھی اس کی دونوں بچیاں تھیں اور خوشیاں ہی خوشیاں تھیں۔ وفا کی زندگی میں سکون بہرحال لوٹ آیا تھا، جبکہ شفا جس شخص کے ساتھ اس نے شادی کی تھی، وہ اس سے شادی کرنے کے کچھ مہینے بعد ایک بار پھر دوسری لڑکیوں میں دلچسپی دکھانے لگا۔ ان میں دلچسپی اس قدر بڑھ گئی کہ ان کے ساتھ راتیں بھی رنگین کرنے لگا۔ شفا نے جب دیکھا تو اسے منع کرنے لگی، لیکن وہ تو اس پر ہاتھ اٹھا چکا تھا۔ پھر اس کے بعد آئے روز اسے مارتا پیٹتا رہتا۔ وہ کہتا کہ بیوی ہو، وہ بھی بھگوڑی، اپنی اوقات میں رہ۔ شفا جب پریگننٹ ہو گئی تو اس نے اس کے بچے کو بھی ختم کروا دیا تھا۔ کہنے لگا کہ میں بچے کی ذمہ داری نہیں لینا چاہتا، سمجھی تم؟ شفا کی زندگی برباد ہو چکی تھی، لیکن وہ اپنے ہاتھوں سے واپسی کی ساری کشتیاں جلا کر آئی تھی۔ اسے اب یہی سب کچھ سہنا تھا۔ وہیں جب جویریہ نے اپنے من پسند شخص سے شادی کی جو کہ اسٹیٹس میں ان سے بھی زیادہ امیر تھا، بات بات پر وہ ایک ایک چیز پر جویریہ کو باتیں سناتا، تانے دیتا، لیکن پھر بھی جویریہ وہیں سی گھر میں رہتی تھی۔ اور پھر جب اس نے خود بچہ پیدا کیا تو سونے کی انگوٹھی، سونے کا ہار بطور تحفہ مریم بیگم لے کر اپنی بیٹی کے گھر پہنچی تھی، لیکن سامنے کا منظر دیکھ کر ان کے قدم وہیں پر جم چکے تھے، کیونکہ جویریہ نے بھی ایک انتہائی کالی رنگت کا بچہ جنم دیا تھا۔ جویریہ خود پھوٹ پھوٹ کے روئے جا رہی تھی، اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہیں اس کا شوہر بھی اسے گھور گھور کر دیکھ رہا تھا، کیونکہ دونوں ہی گورے چٹے تھے۔ مریم بیگم کی خاندان والے بھی سو طرح کی باتیں بنانے لگے کہ یہ سب کیا ہے، ایسا بدصورت تو ہمارے خاندان میں کوئی بھی نہیں ہے۔ وہیں اس کا شوہر اسے شک کی نگاہ سے دیکھتے ہوئے کہنے لگا کہ مجھے تو لگتا ہے تم نے کسی اور کے ساتھ منہ کالا کیا تھا، یہ بچہ تو بالکل بھی مجھ سے میل نہیں کھاتا، تبھی تمہیں مجھ سے شادی کرنے کی جلدی تھی۔ جویریہ اور مریم بیگم تو سر پکڑ کے بیٹھ گئی تھی۔ کبھی جو الزام وہ اپنی بھابھی پر لگاتی تھی، آج وہی الزام اس کے سامنے اس کے سر پر موجود تھے، اور وہ چاہ کر بھی کسی کا منہ بند نہیں کروا پا رہی تھی۔ اس وقت کو پچھتا رہی تھی کہ کاش وہ وفا کے ساتھ اور اپنی بھتیجیوں کے ساتھ ایسا نہ کرتی۔